بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زکوٰۃ کے مسائل سماعت فرما رہے تھے، اونٹ کی زکوٰۃ اور گائے کی زکوٰۃ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے متفرق احکام ہم سماعت کر چکے۔ آج کا ہمارا درس ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن اشخاص کو مال زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ 7 ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 مکاتب، نمبر 5 قرضدار، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 مسافر۔ اب ہم ہر ایک کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو، یا بقدر نصاب ہو مگر نامی بڑھنے والا نہ ہو، یا حاجت اصلی سے زائد نہ ہو۔ فقیر اگر عالم ہو تو اس کو دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ عامل وہ شخص جو مال زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے حاکم اسلام کی طرف سے مقرر ہو۔ اور مکاتب وہ غلام جو مال کے ایک معینہ مقدار ادا کرنے پر آزاد ہو جانے والا ہو۔ اور قرضدار وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائی کے بعد نصاب کا مالک نہ رہے۔ فی سبیل اللہ وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائی کے بعد نصاب کا مالک نہ رہے۔ فی سبیل اللہ وہ شخص جو فقر کے باعث غازیوں کے لشکر سے جدا ہو، یا جو فقر کی وجہ سے اثناء راہ میں حجاج کے قافلے سے رہ گیا ہو۔ اور اسی طرح مسافر وہ جو وطن سے باہر ہو اور زاد راہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ گھر میں مال موجود ہو۔ اسی میں وہ شخص بھی داخل ہے جو وطن ہی میں اپنے مال سے جدا ہو۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ زکوٰۃ ان 7 قسم کے اشخاص کو دے، یا ان میں سے کسی ایک قسم کے اشخاص کو، خواہ صرف ایک ہی شخص کو، لیکن ایک شخص کو دینا اس وقت افضل ہے جبکہ مال زکوٰۃ مقدار نصاب سے کم ہو، اور اگر بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ہو تو ایک شخص کو دینا مکروہ ہوگا، البتہ اس صورت میں کہ وہ قرضدار ہو۔ کم از کم ایک فقیر کو اتنا دینا مستحب ہے کہ اس دن اس کو سوال کی حاجت نہ پڑے۔ زکوٰۃ کا مال ان مصارف کے جن کا ذکر کیا گیا اور کسی کام میں صرف نہ کیا۔ زکوٰۃ کی ادائی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مال زکوٰۃ کا مالک و قابض بنا دیا جائے۔ پس مسجد، پل اور ان کی تعمیر و ترمیم، یا ریاستوں کی درستگی و صفائی، یا نہر، کنویں اور کھدوانے، یا میت کی تجہیز و تکفین، یا میت کے قرض کی ادائی، غرض جن ابواب میں کسی شخص معین کو مالک کر دینے کی صورت نہ ہو، ان میں زکوٰۃ دی جائے تو صحیح نہ ہوگی۔ اب اشخاص ذیل مصرف زکوٰۃ نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو زکوٰۃ دی جائے تو ادا نہ ہوگی۔ اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی آخر سلسلے تک، اپنے فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی آخر سلسلے تک، زوجین یعنی شوہر اپنے زوجہ کو اور زوجہ اپنے شوہر، غنی مالدار یعنی وہ شخص جو خود نصاب کا مالک ہو، اور اسی طرح اس کا نابالغ لڑکا، البتہ اس کے بالغ لڑکی اور باپ اور زوجہ اگر فقیر ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اہم اور ضروری بات، بنو ہاشم یعنی آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، بنی ہاشم یعنی سعادت کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم ان کے اعزاز و احترام کے لحاظ سے ہے۔ مسلمانوں کو اچھے مال سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی ادائی میں افضل یہ ہے کہ ترتیب ذیل کا لحاظ رکھیں۔ اول اپنے محتاج بھائی بہنوں کو دیں، پھر ان کی اولاد کو، پھر چاچا اور پھر پھوپھی کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام قرابت داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے ہم پیشہ اشخاص کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو، پھر ان میں معذور و اندھے، لنگڑے، اپاہج، غرض جو قابل کسب نہ ہو ان کو مقدم رکھا جائے۔ زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھیجنا مکروہ ہے، لیکن اگر دوسرے شہر میں زکوٰۃ دینے والے کے قرابت داروں یا وہاں کے لوگ بنسبت اس شہر کے زیادہ محتاج ہوں تو پھر وہ مکروہ نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائی میں مقام مال کا اعتبار رہے، پس اگر مالک ایک شہر میں ہو اور
مال ایک شہر میں تو جہاں مال ہے وہیں زکوٰۃ کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ وقت پر اور اچھی نیت کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صاحب نصاب بنائے، ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے، اور ہمارے دروس کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔